آہ بے کیف سے اکسیر بنا لیتا ہوں، دل کی آواز سے تصویر بنا لیتا ہوں، آہ بے کیف سے اکسیر بنا لیتا ہوں، آ ادھر گردش ایام تجھے بتلاؤں، ذکر سرکار سے تقدیر بنا لیتا ہوں، آ ادھر گردش ایام تجھے بتلا دوں، ذکر سرکار سے تقدیر بنا لیتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے محترم کرم فرما قاری محمد فرقان صاحب سکندر پوری، جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، مدینے والے آقا کی یادیں تازہ کر رہے تھے، مدینے کی گلیوں میں سفر کرا رہے تھے، بالآخر وہ یوں کہتے ہوئے چل دیے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یقیناً وجہ تخلیق کون و مکان سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی، تمام نبیوں سے افضل، تمام ولیوں سے اعلیٰ و بالا، اس کائنات کی تمام خوبصورت چیزوں کا مجموعہ اور مجسمہ، اور ہم سب کے لیے نمونہ زندگی آئیڈیل اور ماڈل ہیں۔ آج کا نوجوان اگر اپنا آئیڈیل اور ماڈل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے تمام حالات جس کی وجہ سے، جن حالات کی وجہ سے اس وقت خوف و ہراس کا ماحول ہے، دہشت برپا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دہشتیں دور ہو جائیں گی، وہ تمام مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم تسلیم کریں اور اپنی زندگیوں کے لیے اپنا نمونہ تسلیم کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب مقصد اصلی سے رجوع کرتے ہیں کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اور اسلام کا تو دم بھرتا ہے، کفر سے پھر کیوں ڈرتا ہے، اسلام کا تو دم بھرتا ہے، کفر سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ آئیے گزارش کر رہا ہوں آپ کے اس علاقے کی انتہائی معتبر محترم اور قابل ترین شخصیتوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، باوقار اور جید عالم دین فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا فیروز عالم صاحب دامت برکاتہم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومقتدانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع يسمع لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے مسلمان تو نبی کو کیوں بھول بیٹھا ہے؟ اے مسلمان تو نبی کو کیوں بھول بیٹھا ہے؟ ان کی داستان حیات کو کیوں بھول بیٹھا ہے؟ جو تیری خاطر رب کے سامنے رات بھر روئے، جو تیری خاطر رب کے سامنے رات بھر روئے، ان کے دین کو تو کیوں بھول بیٹھا ہے؟ قابل قدر سامعین نظام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بزرگان دین، ماشاءاللہ آپ کے اس جلسے کو زینت بخشنے کے لیے اور آپ کے اس جلسے کی ایک اہم کڑی حضرت مولانا محمد مشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ آپ کے یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ اہم خطاب، اہم گفتگو تو حضرت والا کی ہونی ہے۔ مجھے تو آپ کے اس مدرسے کے روح رواں جناب قاری شاہ محمود صاحب دامت برکاتہم نے اپنا سبق سنانے کے لیے کچھ چھوٹی موٹی باتیں بتلانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ کو صحیح صحیح بولنے کی اور جو کچھ قرآن اور احادیث کی روشنی میں کچھ کہا جائے اس پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو دھیان سے سنیں، عربی مقولہ ہے کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما یقال، کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ کے درمیان میں ہم رہنے والے کاٹکا اور کوال میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، مستقل آپ کے درمیان میں کو نکلنا اور داخل ہونا رہتا ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ ہمارے کاٹکے کے ہیں، ہمارے پڑوس کے ہیں، مستقل ہمارے درمیان رہنا سہنا ہے، نہیں۔ اگر اس بات کو دیکھو گے تو کچھ نہیں لے کر جاؤ گے یہاں سے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ بہرحال چلیے میں اپنے اصلی مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور کوال کے لوگوں، آج نگاہ دوڑائیے چاروں طرف، مسلمان حالات کا شکار ہے، مسلمان پریشانیوں کے اندر گرفتار ہے، تکالیف کا، مصائب کا سامنا قدم قدم پر کر رہا ہے۔ کہیں پر مسلمان آسمانی آفتوں کا شکار ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں، آندھی ہے، طوفان ہے، زلزلے ہیں، اور کہیں پر مسلمان زمینی آفتوں کا شکار ہے، آپسی رنجشیں ہیں، آپسی حسد کینہ کپٹ ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، خاندان در خاندان ماحول خراب ہے، گھروں میں فتنے ابھر رہے ہیں، گھروں میں مصیبتیں جنم لے رہی ہیں۔
جب ہم ان حالات کو سنتے ہیں اور جب یہ حالات ہمارے کانوں میں آ کر پڑتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے جب یہ خبریں اور جب یہ مشاہدے ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کرتے ہیں تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر ایک رنج و الم کا طوفان اٹھ پڑتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم ایک باڈی کی طرح ہے۔ اگر انسان کے جسم میں ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے تو پوری باڈی پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہماری حالت ہونی چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسلمان چاہے وہ کہیں بھی کا رہنے والا ہو، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق رہا ہو، کسی بھی علاقے سے وہ منسلک ہو، اگر اس کے حالات، اس کی پریشانیاں، اس کی مصیبتیں، اس کی تکالیف کی باتیں ہمارے کانوں میں آ کر پڑ رہی ہیں، ہم اس کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں پریشانی ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کے حالات کو سنیں اور ہمارے اندر ایک پریشانی، رنج و غم کا طوفان جنم نہ لے، ہمارے ضمیر کو نہ جھنجھوڑے اور ہم مستی کے اندر زندگی گزارتے رہیں، اپنی موج مستی کے اندر ہم مگن رہیں، تو سمجھ لیجئے ہمارا ایمان کمزور پڑ چکا ہے، ہمارا ایمان بالکل کند ہو چکا ہے، بالکل کمزور اور سست ہو چکا ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب ہم کسی کے حالات کو، مسلمانوں کے حالات کو سنیں تو ایک بے چینی پیدا ہو جانی چاہیے۔ بہرحال آج جس طرف نظر دوڑائیے، جہاں پر نظر دوڑائیے، جس طرف دیکھیے، وہیں پر مسلمان ذلت و پستی کی زندگی گزار رہا ہے، حالات کے اندر گرفتار ہے۔ آیا یہ حالات ہمارے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ ہم مصیبتوں کے اندر گرفتار کیوں ہیں؟ ہم پریشانیوں کا سامنا قدم قدم پر کیوں کر رہے ہیں؟ اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ حالات ہمارے ساتھ کب تک ایسے رہیں گے؟ کب تک ہم ذلت و پستی کا سامنا کرتے رہیں گے؟ اسی کے متعلق میں نے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور اسی کے متعلق میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ چار بنا پر، چار وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر آج ہم ذلت و پستی کی خار میں گر چکے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم مصیبتوں کا شکار ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اپنے گناہ۔ اسی کے تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم کو جو بھی کچھ مصیبت اور پریشانی پہنچ رہی ہے وہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ اپنے کرتوت کی بنا پر، اپنی بدعملیوں کی بنا پر ہے۔ ہمارے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے بن چکے ہیں، اللہ کے نبی کا چین اور سکون چھیننے والے اعمال بن چکے ہیں، اس وجہ سے تم مصیبتوں کا شکار ہو۔ ایک بزرگ کا الہام کتابوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ نے اللہ سے بات رکھی، اے اللہ میاں، اپنے مسلمان بندوں کے حالات دیکھیے کہ وہ پریشانیوں کا شکار ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تکالیف کا شکار ہیں، اور تکالیف نے ان کو گھیر رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کے دل پر القاء کیا گیا کہ میرے بندے اور میرے خاص اور نیک بندے، سب سے پہلے تم اپنے اعمال کو دیکھیے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حالات۔ اس کی بڑی عجیب مثال کتاب کے اندر بیان کی گئی، میں آپ کو سناتا چلوں کہ ایک کوال کے رہنے والے وہ دلی کے اندر پہنچتے ہیں، دیہاتی ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، سادہ سا لباس ہے۔ اب دلی کے اندر پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ دلی کے اندر بڑی بڑی عمارتیں ہیں، دلی کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی منزلیں ہیں، اور ان منزلوں میں لفٹ کے انتظامات ہیں۔ آدمی کو زینا چڑھے بغیر وہ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف منتقل کرنے میں انسان کو سہارا دیتی ہیں اور انسان کو منتقل کرنے میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ اب یہ بڑے میاں کوال کے رہنے والے یہ بھی ایک منزل کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، ایک بلڈنگ کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، ان کی نگاہ ایک لفٹ پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ مشین اوپر نیچے کو چل رہی ہے۔ دیکھتے کیا ہیں
کہ ایک آدمی ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، ہاتھ میں اس کے جھولا ہے، اس جھولے میں کچھ سبزیاں ہیں، وہ لفٹ کے اندر بیٹھتا ہے، اس مشین پر سوار ہوتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ کوال کے رہنے والے بڑے میاں وہیں کھڑے رہے، کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ لفٹ نیچے آتی ہے اور اس لفٹ میں سے ایک اچھا قسم کا آدمی، ایک نواب آدمی، اچھے لباس والا، اچھے عمدہ لباس والا اور اچھے جوتے والا، ہاتھ میں اس کے سوٹکیس ہے، وہ نکل کر جو ہے باہر گیا۔ اب ان کوال کے رہنے والے بڑے میاں کی عقل گھوم گئی اور ان کی عقل میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ جو مشین ہے اس بلڈنگ کے اندر لگی ہوئی، یہ انسان کے حلیے کو تبدیل کرنے والی مشین ہے، تو چونکہ تو بھی ایک گندے لباس میں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کتنا ہی اچھا ہو کہ تو بھی اس لفٹ میں سوار ہو اور اپنے اچھا عمدہ لباس پہن کر واپس آ۔ تو یہ بڑے میاں کوال کے رہنے والے اس میں سوار ہو گئے۔ سوار ہونے کے بعد لفٹ مین سے کہا کہ چلیے لفٹ کو اوپر لے کر چلیے، مشین کو اوپر چلیے۔ تو وہ بڑے میاں لفٹ مین سے کہتے ہیں کہ چلیے مشین کو لے کر اوپر چلیے۔ لفٹ مین اوپر لے کر جاتا ہے، اوپر جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ تیرا سارا حلیہ ایسا ہی ہے جیسا تو کوال سے آیا تھا۔ یہ کہتے ہیں واپس چلو، وہ واپس لاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ چلو۔ یہ کئی مرتبہ اس طریقے سے کرتے ہیں اور ان کا حلیہ وہ جو کا تو جیسا کوال سے پہن کر آئے تھے ایسا ہی ہے۔ لفٹ مین پریشان ہے، بڑے میاں آخر کیا بات ہے، آپ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کوال کے رہنے والوں نے کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں کوال کا رہنے والا ہوں، اس دلی کے اندر میں پہلی مرتبہ آیا، اس منزل کے پاس میں کھڑا ہوا، اس منزل میں میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی کہ اس مشین کے اندر ایک آدمی سوار ہوا، اس کے پاس کوئی اتنا بڑھیا حلیہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی اتنا بڑھیا لباس نہیں تھا، ہاتھ میں جھولا تھا اور اس جھولے میں کچھ سبزیاں تھی، وہ بیٹھ کر اس میں اوپر گیا، اوپر سے واپس جب آیا تو ایک عمدہ قسم کا لباس پہن کر، اچھے جوتے پہن کر، اچھا حلیہ اس کا سوار کر اور اچھے حلیہ میں وہ انسان باہر آیا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ انسان کے حلیے کو تبدیل کرنے والی مشین ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے میاں یہ انسان کے حلیے کو تبدیل کرنے والی مشین نہیں ہے، بلکہ انسان جیسا اس میں سوار ہوتا ہے ایسا ہی اوپر سے نیچے آتا ہے، یہ تو آدمی کو منتقل کرنے کے لیے ہے، یہ تو آدمی کو اوپر نیچے منزلوں میں کمروں میں شفٹ کرنے کے لیے مشین ہے۔ تو اس سے بیان کیا صاحب خطبات محمود نے کہ ایسا ہی معاملہ ہمارا ہے کہ جیسے اعمال ہمارے اس دنیا سے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کی طرف سے ویسے ہی حالات آئیں گے۔ اچھے اعمال جائیں گے تو اچھے حالات ہمارے اوپر آئیں گے اور برے اعمال جائیں گے تو برے حالات ہمارے اوپر آئیں گے۔ تو پہلی وجہ ہمارے اوپر حالات کے آنے کی، پہلی وجہ ہمارے اوپر پریشانیوں کے نچھاور ہونے کی وہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اللہ کو تائب ہو کر منانے کی ضرورت ہے، توبہ کرے اپنے گناہوں سے کہ اللہ جتنے گناہ آج تک ہوئے ان کو معاف فرما اور آئندہ ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ جب تک ہمارے اعمال کے اندر سدھار پیدا نہیں ہوگا، ہمارے اندر صالحیت پیدا نہیں ہوگی، تقوی والی زندگی کو ہم اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے اوپر حالات ایسے ہی منڈلاتے رہیں گے۔ ایک دوسری وجہ حالات کے آنے کی، مستقل حالات گناہوں کی بنا پر آئیں، مستقل حالات بدعملیوں کی بنا پر آئیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی حالات اس وجہ سے آتے ہیں کہ اللہ اپنے ایمان والے بندے کو، اللہ اپنے مسلمان بندے کو محبت میں چھیڑ کر دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کس سے مذاق کرتا ہے، انسان کس کو چھیڑتا ہے، اسی سے مسخرہ پن کرتا ہے کہ جس سے کچھ محبت ہو، جس سے کچھ انسیت ہو، کچھ ہمدردی ہو، کچھ لگاؤ ہو۔ تو اللہ رب العزت بھی بسا اوقات اپنے ایمان والے بندے کو، اپنے مسلمان بندوں کو محبت میں چھیڑ کر دیکھتے ہیں۔ اور اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ جب اللہ سے ایمان والوں کو محبت ہوتی ہے تو اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبت ایمان والے بندوں سے ہوتی ہے۔
تو اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنے مسلمان بندوں پر مصیبتیں نچھاور کرتے ہیں. اللہ کے ایمان والے بندے کبھی کبھی تکالیف کا سامنا کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ ان کو محبت میں چھیڑ کر دیکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پر دیکھیں کتنی مصیبتیں آئی، کتنی تکالیف کا سامنا کیا کہ 7 سال کی عمر میں باپ سے جدا کر دیے گئے، کنویں کے اندر ڈال دیے گئے، کنویں سے نکال کر بازار کے اندر فروخت کر دیے گئے، پھر جیل خانے میں ڈال دیے گئے. آیا اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، کیا ہم یوں کہیں گے نعوذ باللہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گناہ تھے جن کی بنا پر یہ تکالیف آئی، جن کی بنا پر یہ مصیبتیں آئی؟ نہیں، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو حضرت یوسف علیہ السلام کو محبت میں چھیڑ کر دیکھ رہے تھے. تو کبھی کبھی انسان پر مصیبتیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندے کو چھیڑ کر دیکھتے ہیں، محبت میں اس سے مذاق کرتے ہیں. ایک وجہ تکالیف کے مصیبتوں کے آنے کی یہ ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندے کو آزماتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر ایمان کس سطح کا ہے، میرے بندے کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے، آیا مضبوط ایمان لیے پھرتا ہے یا کمزور ایمان ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ کبھی کبھی ہم تم کو آزماتے ہیں بھوک کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے، جان کے اندر کمی بیشی کے ذریعے سے، مال کے اندر کمی بیشی کے ذریعے سے، کھیتی باڑی میں نفع نقصان دے کر کہ ہم تم کو آزماتے ہیں، اور یہ آزماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایمان کی سطح کا ہے، کتنا مضبوط ایمان ہے. تو اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ جب مصیبتیں آئیں ایسے وقت میں کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوں، اللہ رب العزت ایمان کی جو ہے پرکھ کر رہے ہوں کہ ایمان کی سطح کا ہے، ایمان کس درجے کا ہے، آیا میرے بندے کا ایمان مضبوط ہے یا نہیں. تو اس وقت مصیبتوں میں گھر کر، تکالیف میں گھر کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شریعت مطہرہ کا دامن پکڑ کر زندگی گزارنی چاہیے. جیسا شریعت نے حکم دیا ویسی زندگی گزارنی چاہیے. خوشی میں بھی اتنا مدہوش مت ہو کہ اللہ کو بھول جائیں، اور غمی میں بھی اتنا مغموم مت ہو کہ اللہ کو بھول جائیں، کیونکہ انسان کے اوپر کبھی کبھی مصیبتیں پریشانی آتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندے کو آزماتے ہیں. اور چوتھی وجہ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، آپ مل مل کر بیٹھ لو، اور پھر انشاءاللہ دستار بندی ہوگی اور پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں. حضرت مولانا محمد مشرف صاحب دامت برکاتہم وہ آپ کے جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آنے والے ہیں، اور آپ کے درمیان آپ کے قوال میں پہنچ چکے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں کو ضرورت ہے کہ ایک عالم دین اتنی دور سے چل کر آئے، ان کا ادب و احترام ہمارے ذہنوں میں ملحوظ رہے، ہمارے دماغ میں ملحوظ رہے کہ ایک عالم کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ ایک عالم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ النظر الی العالم عبادت، کہ عالم کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا وہ عبادت ہے. حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا محمد مشرف صاحب، حضرت مولانا محمد مشرف صاحب. تو دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی کبھی انسان پر مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت پریشانیوں کو دینے کے بعد، مصیبتوں کو دینے کے بعد اللہ رب العزت کچھ اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے سچے مسلمان بن کر زندگی گزارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام کر، اللہ کے قرآن سے دل لگا کر، اللہ کے کلام سے دل لگا کر، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزاریں، حقوق اللہ کو بھی ادا کریں، حقوق العباد کو بھی ادا کرنے والے بنیں، مسجدوں کو آباد کریں. اللہ نے جو فرائض اور واجبات ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان کو ہم 100% ادا کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ حالات بھی صحیح بنیں گے اور اللہ رب العزت خوش ہو جائیں گے، اور ہمارا ماحول ایک اسلامی معاشرے والا ماحول بن جائے گا
انشاءاللہ، لیکن شرط یہی ہے میرے بزرگوں کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، صحابہ کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے حالات کو صحیح بنا دیں گے اور اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔